مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 46. الذین یظنون، اور وہ لوگ جنہیں یقین ہے، یظنون گمان، لیکن یہاں گمان حقیقت میں یقین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. الذین یظنون، اور وہ لوگ جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں بے شک ضرور اور ضرور ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک انہیں اسی کی طرف ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی راجعون لوٹ کر جانا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ رب کائنات ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو انہیں روز قیامت رب کائنات کا دیدار نصیب ہوگا، کہ ان کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو رب کائنات ان کے صبر اور نماز کے بدلے میں انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی، اور بے شک کہ میں نے تمہیں فضلتکم، فضیلت دی، علی العالمین، اس زمانے میں. واتقوا، اور ڈرو، یومل، اس دن سے ڈرو، لا تجزی، نہ بدلہ دے گی، نہ کام آئے گی، نفس عن نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے، یا نہ بدلہ دے گی کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، کسی جان سے، ہا اشارہ جان کی طرف ہے، نفس کی طرف ہے، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، کسی جان سے، شفاعت، کسی قسم کی بھی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس کا بدل لیا جائے گا، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، پکڑا جائے گا، لیا جائے گا، منہا، اس جان سے، عدل، کوئی بدل، یعنی کہ کسی چیز کو اپنی جان کے بدلے میں دے دیا جائے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی. علی العالمین کا اطلاق جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی. یہ فضیلت وقتی طور پر ہے جو اس وقت دی گئی تھی، کیونکہ رب کائنات نے امت محمدیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے. یومن سے مراد یہاں پہ روز قیامت ہے. آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے. پہلے نفس سے مومن کا نفس مراد ہے اور دوسرے نفس سے کافر کا. یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا ذکر ہے جو خالق کائنات نے بنی اسرائیل پر کی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب.
یذبحون زندہ رکھتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، یسومونکم کرتے تھے تم پر، دیتے تھے تم کو سوء العذاب بھی برا عذاب، یذبحون ذبح کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم اور اس سب میں بلاؤں آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑے، بلاؤں اس کے معنی ہیں امتحان، آزمائش، اور رب کائنات آزمائش نعمت دے کر بھی کرتے ہیں اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت دے کر رب کائنات اپنے بندے کی شکر گزاری سے آزمائش کرتے ہیں کہ آیا میرا بندہ کتنی میری شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ آزمائش تکلیف دے کر بھی ہوتی ہے۔ رب کائنات دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حد تک صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو یہاں بلا سے مراد نعمت ہوگی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ اور جس وقت فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، اور جس وقت ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو پس ہم نے تم کو نجات دے دی، تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آلَ فرعون فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے یا تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جس وقت ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 40 لیلۃ 40 لیلۃ راتوں کا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثم اتخذتم العجل ثم اتخذ تو پھر پکڑ لیا، تم العجل تم نے بچھڑے کو، تو پھر تم نے بچھڑے کی پوجا اختیار کر لی یا اس کی پوجا کو اپنا اصول بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تو تم ظالم ہو گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یا تم ظالم تھے۔ رب کائنات یہ دوسری نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اپنی قوم سمیت ان کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی رات میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی تلاش میں بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا لاٹھی ماری، اس کی برکت سے دریا کے درمیان میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی گزر گئی۔ فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا، جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا اور تمام فرعونی
اس میں غرق ہو کے رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اسی احسان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں سے نجات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا۔ اس کے لیے ایک مدت کو مقرر کر لیا جو تقریباً 1 ماہ اور 10 روز تھی۔ مہینہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحج کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں پہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ نے کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے توریت آپ پر نازل فرمائی اور پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو ایک بچڑا بنا کے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھیوں کے۔ تمام بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کی۔